بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اکرام میں ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے غزوہ احد میں شہادت کا شرف حاصل کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 بہنوں کے اکلوتے بھائی تھے۔ والد کی شہادت پانے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے بہت سے لوگوں کا قرض بھی ادا کرنا تھا۔ وہ بھی ذمہ داری حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عائد ہو گئی۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی بہت ہی سست تھی، جس کی وجہ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے پیچھے آیا کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قافلے سے پیچھے دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر کیا بات ہے، پیچھے کیوں رہ گئے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری اونٹنی آہستہ آہستہ چل رہی تھی، جس کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جابر اپنی اونٹنی کو زمین پر بٹھاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کے قریب بٹھا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے ایک لاٹھی دو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک لاٹھی پیش کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لاٹھی سے آہستہ آہستہ اونٹنی کو چند ضربیں لگائیں، جس ضرب کے ڈر سے اونٹنی کھڑی ہو کر بھاگنے لگی۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، جابر کیا شادی کر لی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر لی ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، شادی کنواری لڑکی سے کی ہے یا طلاق یافتہ سے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، یا رسول اللہ طلاق یافتہ سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت ہی چاہتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بھلا کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وجہ بیان فرمائی کہ یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر غزوہ احد میں شہید ہو گئے ہیں، جن کا میرے سوا کوئی نہیں۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہیں جیسی ہم عمر نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہیں۔ اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے، جو ماں کی طرح میری بہنوں کو سنبھالے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل لگی کرتے ہوئے کہا، شاید ہم مدینہ کے قریب پہنچ کر سرار میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو اور وہ تمہارے لیے تکیے سجا کر رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، ہمارے گھر تکیہ نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انشاءاللہ تمہارے گھر تکیے آ جائیں گے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مالی مدد کرنا چاہتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا آپ مجھے اپنی اونٹنی فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ کتنے کی؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 1 درہم کی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اتنے کم درہم دیں گے؟ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 40 درہم تک کہہ دیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ایک شرط ہے کہ میں اونٹنی مدینے جا کر دوں گا۔ جب مدینہ منورہ آئے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی مسجد نبوی کے قریب باندھ دی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ بلال تم جابر کو 40 درہم سے کچھ زیادہ دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40 درہم سے کچھ زیادہ ہی درہم دے دیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ درہم لے کر گھر واپس جا رہے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار ہو کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میری اونٹنی واپس کرنے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے ہیں۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سودا اچھا نہیں لگا، انہوں نے میری اونٹنی واپس کر دی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اونٹنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کراؤ۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ کو یہ اونٹنی پسند نہیں آئی؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا تم کیا سمجھتی ہو میں نے تم سے بھاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں۔ ہر ایک سے اس کے مناسب گفتگو کرنا سنت نبوی ہے۔ صدقہ و خیرات اس طرح کرے کہ لینے والے کو شرمندگی محسوس نہ ہو، قربان جائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق پر جس نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے من پسند موضوع پر آغاز فرمایا اور جب صدقہ کرنا چاہا تو اس صدقے کو بڑی محبت کے ساتھ پیش کیا۔ اللہ پاک ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے گئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔